اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری تھی اور ہم مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب در جستجو عرفان اسلامی کے مضامین کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ بیان ہوا تھا کہ یہ کتاب ٹوٹل 5 فصلوں پر مشتمل ہے۔ ہم نے اس کتاب کی 4 فصلیں آپ کی خدمت میں مکمل بیان کر دیں۔ چوتھی فصل کا عنوان تھا کہ عرفانی مقامات کو حاصل کرنے کے لیے اور بلند ترین عرفانی مقامات تک پہنچنے کے لیے کیا راستہ ایک سالک کو اپنانا ہے۔ تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی اور بیان ہوا کہ اس فصل کے اختتام پر در واقع آیت اللہ مصباح یزدی کی اس کتاب میں عارف کامل شیخ محمد بہاری حمدانی سے ایک دستور العمل کو، ایک وظیفے کو، ایک سلوکی اور عرفانی وظیفے کو اس چیپٹر کے حاشیے میں درج کیا گیا ہے، لہٰذا اسے بیان کر رہے ہیں ہم آپ کی خدمت میں۔ اور پہلے گفتگو میں ہم مرحوم آیت اللہ شیخ محمد بہاری حمدانی کا مکمل تعارف آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ در واقع آیت اللہ شیخ محمد بہاری حمدانی ملا حسین قلی حمدانی کے ممتاز شاگردوں میں ایک نہایتی خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ بیان ہوا تھا کہ یہاں اس کتاب کے حاشیے میں در واقع جو مرحوم بہاری حمدانی سے وظیفہ نقل کیا گیا ہے، یہ کتاب تذکرۃ المتقین سے نقل کیا گیا ہے، جو نہایت ایک بہترین کتاب ہے، سیر و سلوک کے وظائف پر مشتمل، اور بہت خوبصورت نایاب اس میں وظائف کو بیان کیا گیا ہے گراں قدر شخصیات سے۔ مرحوم آیت اللہ شیخ حسن علی نخودقی اصفہانی، ملا حسین قلی حمدانی اور مرحوم بہاری حمدانی کے حالات زندگی کو بیان کیا گیا ہے، اور ان سے جو کچھ نایاب مطالب، گراں قدر مطالب نقل ہوئے ہیں انہیں اس کتاب میں مزین کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم اس وظیفے کو آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں کہ در واقع وہ ایک خط کی صورت میں ہے جسے مرحوم بہاری نے شیخ احمد کے نام پر لکھا ہے، اور در واقع کتاب تذکرۃ المتقین مرحوم بہاری حمدانی کے خطوط کا مجموعہ ہے، اور یہ تفصیلی ایک سلوکی وظیفہ ہے، تفصیلی ایک خط ہے۔ ہم اس خط کو کوشش کریں گے کہ 2 درسوں میں کمپلیٹ کریں، اگر نہ کر سکے تو شاید پھر اس کے 3 درس ہو جائیں گے۔ لہٰذا آغاز میں ہم مرحوم بہاری حمدانی کا تفصیلی تعارف آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، اب اس خط کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ در واقع شیخ احمد کے نام اس خط میں مرحوم بہاری حمدانی بیان کرتے ہیں اور ان کی توجہ کو اس بات کی طرف مبذول کرواتے ہیں، اور شیخ احمد سے کہتے ہیں کہ اے شیخ احمد، سب سے پہلے اس بات کو معین کر لو کہ تم عبد ہو یا آزاد ہو، تم بندے ہو یا آزاد ہو۔ عبد اور بندہ در واقع وہی مالک کا غلام ہوتا ہے، تو تم پہلے معین کر لو کہ تم اپنے مولا کے غلام ہو، اپنے مولا کے عبد ہو، اپنے مولا کے فرمان بردار اور مطیع ہو، یا تم ایک لاابالی قسم کے شخص ہو، تم آزاد قسم کے شخص ہو۔ اگر تم نے اپنے وجود میں اس حقیقت کو چھان لیا اور اپنے وجود میں اس حقیقت کو پہچان لیا اور دیکھ لیا کہ تم آزاد ہو، تو پھر جو دل چاہتا ہے تم کرو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تمہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، چونکہ جو آزاد بندہ ہوتا ہے وہ ہر قسم کی قید و بند سے آزاد ہوتا ہے، اسی وجہ سے تو اسے لاابالی کہا جاتا ہے کہ ایک لاپرواہ قسم کا انسان ہے۔ لیکن اگر اے شیخ احمد تم نے اپنے وجود میں جھانک کر دیکھا اور اس بات کی طرف تمہیں توجہ آ گئی اور تم متوجہ ہو گئے کہ تم آزاد بندے نہیں ہو، تم لاابالی قسم کے انسان نہیں ہو، بلکہ تم عبد ہو، تو پھر اس صورتحال میں تمہیں اپنے مولا کی مرضی کا خیال رکھنا ہے،
تم ہر وہ کام نہیں کر سکتے جس پہ تمہارا نفس تمہیں وادار کرے، متوجہ کرے، بلکہ تمہیں ہر کام کو انجام دینے کے لیے اپنی مولا کی خوشنودی اور اس کی مرضی کو مد نظر رکھنا ہے۔ حتیٰ مرحوم بہاری کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ کو حرکت دینا، بلا وجہ ایک ہاتھ کو حرکت دینا، اس حرکت دینے پر بھی تم سے سوال کیا جائے گا کہ یہ ہاتھ تمہارا ہاتھ نہیں تھا، یہ تمہارے مولا نے، تمہارے مالک نے، تمہارے آقا نے، تمہارے رب العزت نے تمہیں عطا کیا ہے، ایک مقصد کے لیے عطا کیا ہے۔ تم نے اس ہاتھ کو عبث، لغو اور بیہودہ کیوں حرکت دی ہے؟ بتاؤ اس کو کیوں تم نے اس ہاتھ کو بیہودہ استعمال کیا ہے؟ کیوں؟ چونکہ یہ عبد ہے، یہ غلام ہے، یہ اپنے مولا کا فرمان بردار ہے، کسی کام کو بھی انجام دینے میں یہ آزاد نہیں ہے، لہٰذا اسے اس معمولی سی ہاتھ کی حرکت پر بھی اپنے مولا کو جواب دینا ہے کہ کیوں اس نے مولا کی فرمان برداری نہیں کی۔ اور یہ ہاتھ کی حرکت جو افعال خمسہ میں سے کسی ایک فعل کا مصداق ہے، تو یہ نہ تو مستحب ہے نہ تو واجب ہے، تو پھر اس نے اگر مکروہ کام کیا ہے تو کیوں حرکت دی ہے؟ اگر حرام کام کے لیے حرکت دی ہے تو کیوں حرکت دی ہے؟ اور اگر مباح کام کے لیے اس نے فضول میں اپنے ہاتھ کو حرکت دی ہے تو کیوں اس نے مباح فعل کو انجام دیا ہے؟ اس بابت تم عبد ہو تو تم سے تمہارا مولا اس بات میں سوال کرے گا اور تمہیں اپنے مولا کو درست اور قانع کنندہ جواب دینا ہے۔ لہٰذا اگر تم عبد ہو اور تمہارا ایک مولا ہے تو تمہارے وظائف میں ابتدائی وظیفہ یہ ہے کہ تم نے ہر کوشش کرنی ہے کہ تم اپنے مولا کو خود سے راضی کرو، ولو دوسری دنیا تم سے ناراض ہو جائے، اللہ کی دوسری مخلوق، دوسرے بندے، دوسرے عباد جو طاغی ہیں، جو طغیان گر ہیں، وہ تم سے ناراض ہو جائیں، تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ تم عبد ہو، تم آزاد نہیں ہو، تم لاابالی نہیں ہو، تم اپنے مولا کے فرمان بردار ہو، اپنے مولا کے مطیع ہو، تو تمہیں اپنے مولا کی اطاعت کرنا ہے، فرمان برداری کرنا ہے، اسے راضی رکھنا ہے، لہٰذا ہر اس فعل کو انجام دو گے جس فعل سے تمہارا مولا تم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ پس اب مولا کی حقیقی رضا کس میں ہے؟ تمہیں اس بات کو تلاش کرنا ہے۔ کہاں تلاش کرو گے؟ یقینی بات ہے کہ مولا نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنے عباد کی ہدایت کے لیے ان انبیاء کو بھیجا، اور پھر انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے اپنی کتابوں کو بھیجا اور اپنی کتابوں میں اپنی رضامندی کے راستوں کو بیان کر دیا ہے۔ پس ایھا الانسان، تم جو عبد ہو، تمہیں اپنے مولا کی رضا حاصل کرنا ہے، تو دیکھو انبیاء نے کون سا راستہ بتایا ہے کہ جس راستے پر چل کے تم اپنے مولا کی فرمان برداری کر سکتے ہو، اپنے مولا کو خود سے راضی کر سکتے ہو۔ تو جب تم کتاب آسمانی کی طرف رجوع کرو گے، انبیاء کی تعلیمات کی طرف رجوع کرو گے، تو معلوم ہوگا کہ انسان متقی وہ انسان ہے کہ جس سے مولا راضی ہوتا ہے۔ پس مولا نے اپنے بندوں کو تقوی کی ہدایت کی ہے کہ وہ تقوی کی راہ پر گامزن ہوں، تقوی کی راہ پر چلیں، متقی بنیں، تاکہ ان کا مولا، ان کا آقا، ان کا رب العزت ان سے راضی ہو جائے۔ پس ایھا الانسان، ایھا الشیخ احمد، تم اس بات کی طرف توجہ کرو کہ تم عبد ہو، تم نے مولا کو راضی کرنا ہے اور مولا نے تقوی سے راضی ہونا ہے۔ تو اب اس بات کی طرف توجہ کرو کہ تم جو عبد ہو اور تمہارا ایک مولا ہے، تو تمہارے اور تمہارے مولا کے درمیان ایک رشتہ قائم ہونا چاہیے۔ وہ رشتہ معرفت کا رشتہ ہے، وہ رشتہ محبت کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ طرفینی ہونا چاہیے، یعنی تمہیں اپنے مولا کی معرفت ہونی چاہیے اور تمہیں اپنے مولا سے محبت ہونی چاہیے۔ تمہارا مولا جس نے تمہیں خلق کیا ہے وہ تمہیں اچھی طرح سے پہچانتا ہے۔ تمہارا مولا جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے اسے تم سے محبت ہے، اور ایک ماں سے بھی زیادہ تمہارا مولا تم سے محبت کرتا ہے۔ پس یہ محبت کا رشتہ اور یہ معرفت کا رشتہ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں پہچانتا ہے، وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ نہ ہم اس کی پہچان رکھتے ہیں اور نہ ہی ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔
پس انسان کی خلقت کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مولا اپنے رب کو خود سے راضی کرے، تقوی اختیار کرے، اپنے مولا کی معرفت حاصل کرے اور اپنے مولا سے محبت کرے۔ پس تقوی انسان نے حاصل کرنا ہے تو کیسے حاصل کرے؟ اب یہاں مرحوم آیت اللہ بہاری عمدانی شیخ احمد کو تقوی کے راستے بتا رہے ہیں، وہ طرق تعلیم دے رہے ہیں کہ جن راستوں پر چل کے انسان اپنے مولا کو راضی کر سکتا ہے، انسان اپنے مولا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، انسان متقی اور پرہیزگار انسان بن سکتا ہے۔ پہلا راستہ جسے بیان کر رہے ہیں مرحوم بہاری حمدانی وہ یہ ہے کہ اے شیخ احمد، گناہوں سے اجتناب کرو، لہٰذا تمام گناہوں کے بارے میں تمہیں تفصیلی علم ہونا چاہیے، تمہیں تفصیلی معلومات ہونی چاہیے، اور پھر ہر گناہ سے متعلق جو تمہیں معلومات حاصل ہو جائیں، تمہیں تفصیلی علم حاصل ہو جائے تو گناہ کو ترک کر کے تم تقوی اختیار کر سکتے ہو، تم پرہیزگاری اختیار کر سکتے ہو، تم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہو۔ لہٰذا شیخ احمد پہلا راستہ یہ ہے کہ تم گناہوں سے اجتناب کرو۔ گناہوں سے اجتناب کرنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ وہ محرمات الہی جن سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ حدود جن کے قریب جانے سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے، تو شیخ احمد تمہارا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ تم ان محرمات سے اجتناب کرو۔ لیکن شیخ احمد اس بات پر بھی توجہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے کچھ واجبات کو مقرر کیا ہے، کچھ وظیفے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ذمے لگائے ہیں، اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ان وظائف پر عمل کرو۔ لہٰذا شیخ احمد واجبات کو ترک کرنا یعنی اللہ کے وظائف کو پورا نہ کرنا، وظائف کو ادا نہ کرنا، در واقع خود یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ لہٰذا شیخ احمد اس بات کا خیال رکھے ہو کہ تم سے کوئی واجب ترک نہ ہو، پس اپنے واجبات کا تمہیں تفصیلی علم ہونا چاہیے، یعنی احکام فقہیہ شرعیہ کو تمہیں سیکھنا چاہیے، اور وقت پر ہر حکم کو ادا کرنا ہے، ہر واجب کو ادا کرنا ہے، ہر واجب کو اتیان کرنا ہے، اور واضح رہے کہ گناہوں کے ساتھ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس کے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نافرمانی ایجاد ہو جاتی ہے، اگر انسان میں اسباب عداوت نہیں پائے جاتے تب جا کر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ تو چونکہ اسباب عداوت نہیں ہیں تو یہ بندہ نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ یہ اللہ کا محب نہیں ہے، اسے اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر اسباب عداوت موجود ہیں، یعنی یہ اللہ کی نافرمانی جو کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اللہ کا جو ہے یہ عدو ہے، اللہ کا یہ دشمن ہے، تو پھر اے شیخ احمد یہ تو پھر آزاد بندوں کی علامت ہے کہ انسان آزاد جو ہو جاتا ہے، اللہ ابالی ہو جاتا ہے، اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے، اللہ کا عدو ہو جاتا ہے، اس کا تو حساب ہی جدا ہے ان افراد سے کہ جو عبد ہیں۔ لیکن اگر عبد ہے لیکن اللہ کی عداوت، اللہ کا بغض، اللہ سے دشمنی اس کے وجود میں نہیں پائی جاتی ہے، اب اگر یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے وجود میں اللہ کی محبت نہیں پائی جا رہی ہے، تبھی جا کر نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ کی معرفت اس کے وجود میں نہیں ہے، تبھی جا کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ پس اے شیخ احمد اس بات پر توجہ کرو کہ اگر تم یہ کہو مجھے کہ میں یکدم یکجا طور پر تمام گناہوں کو ترک نہیں کر سکتا، اگر تم یہ برہان اور یہ دلیل لے کر آؤ گے اور یہ کہو گے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اے شیخ احمد فوراً اس گناہ کو انجام دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، عفو و درگزر کا مطالبہ کرو۔ اگر تو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، عفو و درگزر کا جو ہے وہ تقاضا کیا اللہ کی بارگاہ سے، تو گویا کہ ایسے ہے جیسے تم نے گناہ انجام نہیں دیا ہے۔ چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث ہے جسے مرحوم کلینی نے کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 435 پر نقل فرمایا ہے کہ وہاں در واقع امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
جو گناہ سے تائب ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کو انجام نہیں دیا ہے۔ پس اے شیخ احمد، تم اگر کہتے ہو کہ میں ایک دفعہ تمام گناہوں کو ترک نہیں کر سکتا ہوں اور مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو اے شیخ احمد تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ ہر گناہ کو کرنے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ سے عفو و درگزر کا تقاضا کرو، مطالبہ کرو اور اللہ سے توبہ کرو۔ اگر تم نے توبہ کر لی تو گویا کہ ایسے ہو جاؤ گے کہ کمن لا ذنب لہ، جیسے انسان کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں یہ جو جملہ کہا گیا ہے کہ اے شیخ احمد تم اگر گناہ کو ترک نہیں کر سکتے تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرو، ہرگز مرحوم بہاری حمدانی شیخ احمد کو یہ نہیں کہہ رہے کہ اے شیخ احمد اب تم نے یہ کہہ دیا کہ میں گناہوں کو ترک نہیں کر سکتا ہوں تو جاؤ جو دل چاہتا ہے وہ گناہ کر لو، لیکن گناہ کرنے کے بعد تم توبہ کر لو۔ یعنی مرحوم بہاری حمدانی یہاں توبہ گناہ کا جواز نہیں دے رہے ہیں کہ جاؤ گناہ کر لو اور اس کے بعد توبہ کر لو، نہیں، بلکہ مرحوم بہاری حمدانی کہہ رہے ہیں کہ اے شیخ احمد تمہارا وظیفہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی فرمان برداری کرنا ہے، گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، واجبات پر عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں تمام گناہوں کو یکجا طور پر ختم نہیں کر سکتا ہوں اور میرے وجود سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، یا اگر عمدی طور پر بھی سرزد ہو جاتے ہیں تو بعد میں مجھے اس کا پچھتاوا ہوتا ہے، تو اے شیخ احمد توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے تمہارے لیے، لہٰذا تم توبہ کرو۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف مرحوم بہاری حمدانی اشارہ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے شیخ احمد تم اللہ سے مایوس نہ ہو، ولو تم نے 70 انبیاء کا سر ان کے تن سے جدا کیا ہو، اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کے مقرب نبی کا سر اس کے تن سے جدا کرے، اس سے دشمنی کرتے ہوئے، اس سے عداوت کرتے ہوئے اللہ کے نبی کا قتل کر رہا ہے اور اس کے سر اقدس کو اس کے بدن سے جدا کر رہا ہے۔ پس اے شیخ احمد اگر تم نے 70 انبیاء کا سر ان کے بدن سے جدا کیا ہو تب بھی تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو، عفو و درگزر کا مطالبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں خالصتاً اگر تم توبہ کرو گے تو اس بات کی طرف متوجہ رہو کہ تمہارا مولا، تمہارا آقا، تمہارا رب اس قدر قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے خصم، تمہارے حریف، تمہارے مد مقابل وہ نبی جس کا تم نے قتل کیا ہے اور اس نبی کے قتل کی سزا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے تاکہ ولی دم کے اس خسارت کا جبران ہو سکے، تو اے شیخ احمد اس بات پر متوجہ رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ قدرت اور یہ طاقت موجود ہے کہ وہ اپنی معدن جود سے تمہارے خصم کو راضی کر سکتا ہے اور تمہاری توبہ کو قبول کر سکتا ہے۔ لہٰذا تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ تم اپنے رب الارباب کی بارگاہ سے ہرگز مایوس نہ ہونا۔ دوسرا وظیفہ جسے مرحوم بہاری حمدانی سلوکی وظیفے کے طور پر شیخ احمد کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اے شیخ احمد جہاں تک ممکن ہو مستحبات پر عمل کرو اور مکروہات سے اجتناب کرو، یعنی جہاں تک تمہارے لیے ممکن ہے تم ہر مکروہ چیز کو حقیر تصور کرو اور اس مکروہ سے اپنی جان چھڑاؤ۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ تم اس مکروہ عمل کو حقیر تصور نہ کرو، برعکس اس کے کہ تم نے اسے حقیر تصور کرنا تھا اور اس سے جان چھڑانی تھی، تم اسے حقیر تصور نہیں کر رہے ہو بلکہ تم یہ نظریہ قائم کر رہے ہو کہ کل مکروہ جائز، کہ ہر مکروہ عمل جائز تو ہے نا، لہٰذا جب جائز ہے تو میں اس کو انجام دے سکتا ہوں، لہٰذا تم جواز تلاش کر رہے ہو کہ کل مکروہ جائز، لہٰذا اس جواز کی بنیاد پر تم اس مکروہ فعل کو انجام دے رہے ہو۔ تو اے شیخ احمد اس بات کی طرف توجہ کرو کہ بسا اوقات ایک مکروہ ایسا فعل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکروہ کے انجام دینے سے اپنے عبد سے ناراض ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات ایک مستحب عمل ایسا مستحب عمل ہوتا ہے کہ اسے ترک کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ پس اگر انسان ایک مکروہ فعل کو
ترک کر دیتا ہے تو اس ترک کے نتیجے میں وہ اللہ کا اور مولا کا مقرب بن سکتا ہے، اور ایک مستحب عمل کو انجام دینے سے بھی وہ اللہ کا مقرب بن سکتا ہے۔ یعنی انسان اگر ہزاروں واجب انجام دے تو ان واجبات سے اللہ کا تقرب اسے ممکن ہے حاصل نہ ہو جو اس مستحب کے انجام دینے سے اسے اللہ کا تقرب حاصل ہوا ہے، اور ہزار محرمات کو ترک کرنے سے انسان اللہ کا مقرب نہ بنے، اور ممکن ہے اسی ایک مکروہ کو ترک کرنے سے انسان اللہ کا مقرب بن جائے۔ لہٰذا اے شیخ احمد اس بات پر ذرا غور کرو۔ تیسرا وظیفہ جسے مرحوم شیخ بہاری حمدانی نقل کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں مرحوم شیخ احمد کے لیے، فرماتے ہیں کہ اے شیخ احمد اس بات پر توجہ رکھو کہ غیر ضروری موارد میں تم نے مباحات کو بھی ترک کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں مباحات کو اپنا شیڈول قرار نہ دو، بلکہ کوشش کرو ان مباحات کو بھی اپنی زندگی کا حصہ قرار نہ دو۔ کیوں؟ چونکہ اگرچہ شارع نے ہمیں جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ ہم ان مباحات کو انجام دے سکتے ہیں، ان کو اپنے زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں، یہ فعل حرام نہیں ہے، یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر تم باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اور مرضی کو مد نظر رکھو تو اے شیخ احمد اللہ در واقع ان مباحات پر بھی راضی نہیں ہے کہ تم ان مباحات کو انجام دو۔ کیوں؟ چونکہ اگر اللہ کے رجحان کو دیکھا جائے تو اے شیخ احمد اللہ کا رجحان انہیں انجام دینے سے متعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اے شیخ احمد بندے کے لیے ضروری ہے اور وہ بہتر ہے کہ بندہ اپنے مولا کے رجحان کا خیال رکھے، لہٰذا تمام یا بعض مباحات کو ترک کرے، یعنی اول تو تمام مباحات کو ترک کرے، اور جو فعل مباح ہے اس فعل مباح کو مستحب قرار دے کر اس کو انجام دے، یعنی اس کو حالت اباحہ سے حالت استحباب کی طرف تبدیل کر دے، اب اس کو انجام دے، یا اس مباح فعل کو حالت کراہت کی طرف لوٹا کر اس کو ترک کر دو۔ پس اے شیخ احمد اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی خوراک کی ضرورت نہیں ہے، اور اس خوراک کو استعمال کرنا تمہارے لیے مباح کا کردار ادا کرتا ہے تو اے شیخ احمد اس خوراک کو ترک کر دو۔ کیا ضرورت ہے اس خوراک کو استعمال کرنے کی؟ در واقع یہ مباح کی تفسیر ہے جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ پس اگرچہ ان مباح امور کو انجام دینا ایک سالک کے لیے، ایک عبد کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کی اگر انسان اقتداء کرے، اگر حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی انسان اقتداء کرے اور پیروی کرے تو اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مباحات کو ترک کرے، چونکہ نہ تو انبیاء کی زندگی میں کوئی مباح تھا، نہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی میں مباح تھا۔ پس یہ جو افعال خمسہ ہمارے لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ فعل یا تو واجب ہے یا حرام ہے، یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے، لیکن اگر آپ انبیاء کی تعلیمات میں اور ائمہ معصومین کی خود کی اپنی سیرت میں مشاہدہ کریں تو اگر انہوں نے کسی فعل کو انجام دینا ہے تو ان کے پاس صرف دو فعل ہیں، یا ان کے پاس واجب ہے یا ان کے پاس مستحب ہے۔ ان کی زندگی میں نہ تو حرام ہے، نہ ان کی زندگی میں مکروہ کی گنجائش ہے، نہ ان کی زندگی میں مباح کی کوئی گنجائش ہے۔ پس در واقع ان کی زندگی میں جو افعال ہیں وہ صرف دو ہیں، یا واجب ہے یا مستحب ہے، نہ تو وہاں حرام کی گنجائش ہے، نہ وہاں مکروہ کی گنجائش ہے، نہ وہاں اباحہ کی گنجائش ہے۔ پس اے شیخ احمد ان تمام مباحات کو اپنی زندگی سے خالی کرو، یا بعض مباحات کو خالی کرو، اور پھر ان مباحات کو اگر انجام دینا ہے تو انہیں تبدیل نیت کرو، یعنی انہیں استحباب کی طرف پلٹا دو۔ اگر انہیں ترک کر رہے ہو تو انہیں کراہت کی طرف پلٹا دو۔ لہٰذا اے شیخ احمد تمہاری زندگی میں یہ مباحات بھی نہیں ہونے چاہیے۔ پھر اب یہاں چوتھا وظیفہ جو مرحوم بہاری حمدانی شیخ احمد کو دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں اے شیخ احمد ما سوی اللہ کو ترک کرو، یعنی اللہ کے غیر کو اپنے وجود سے، اپنے دل سے نکال دو۔ تمہارے دل میں اللہ کا غیر نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دل میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، اور تمہارے دل میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا اے شیخ احمد
اگر تم یہ کہو کہ میرے پاس کاروبار ہے، میرے پاس بیوی ہے، میرے پاس بچے ہیں، میرے پاس دوست ہے، میں معاشرے میں زندگی گزارتا ہوں، لہٰذا ان مسائل میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ یہ جو آپ نے سیر و سلوک کی مجھے فہرست بتائی ہے، یہ جو وظائف مجھے بتائے ہیں، میں ان وظائف پر عمل نہیں کر سکتا ہوں، چونکہ آپ نے کہا ہے کہ غیر اللہ کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، صرف اللہ کو اپنے دل میں جگہ دو۔ تو چونکہ میں کاروبار کرتا ہوں تو مجھے ظاہر ہے کاروباری معاملات کو دیکھنا ہے، وہاں یقینی بات ہے کہ میں غیر اللہ سے معاملہ بھی کروں گا، غیر اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوں گا، گھر میں زوجہ ہے اس کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے، بچے ہیں ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے، تو ایسے میں ان سلوکی وظائف پر عمل نہیں کر سکتا ہوں۔ کیسے میں غیر اللہ کو اپنے وجود سے قلا کما کر کے وہاں صرف اللہ کو جگہ دوں؟ تو فرما رہے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد کے سوا کچھ نہ ہو، ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اب یہاں آیت اللہ شیخ محمد بہاری ہمدانی کرتے ہیں کہ ایسا فرض کرنا نارمل حالات میں بعید اور ناممکن نظر آتا ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ تمہارے لیے اے شیخ احمد جس مقدار میں ممکن ہے کہ تم غیر اللہ کو اپنے وجود سے قلا کما کرو، ابتدا تمہاری وہیں سے ہے، آغاز میں تم نے وہیں سے غیر اللہ کو اپنے وجود سے قلا کما کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک دم تم تمام اغیار کو اپنے صفحہ ہستی یا قلب سے مٹا دو اور وہاں صرف اللہ کو جگہ دے دو، ایسا ہم تمہیں نہیں کہہ رہے۔ جہاں تک تمہارے لیے ممکن ہے تم غیر اللہ کو اپنے وجود سے قلا کما کرو اور اپنے وجود میں اللہ کی یاد کا بسیرا کرو، اللہ کی یاد کو اپنے وجود میں جگہ دو، پس اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ کی یاد کو اپنے وجود میں جگہ دو، اور ہر وہ شخص جو تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے، تمہارا اللہ سے رابطہ برقرار کرتا ہے، جو تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہے، تو اے شیخ احمد ایسے افراد سے مجالست اختیار کرنا، ایسے افراد سے میل جول کرنا، ایسے افراد سے تعلق قائم کرنا، یہ غیر اللہ سے تعلق قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ شخص تمہارا اللہ سے رابطہ کروا رہا ہے، یہ تمہیں اللہ سے جوڑ رہا ہے، اب چاہے کاروبار کی صورت میں ہے، چاہے بیوی بچوں کی صورت میں ہے، چاہے معاشرت کی صورت میں ہے، تو شیخ احمد تمہارا اس سے رابطہ قائم کرنا ضروری ہے، اور ہر وہ موجود جو تمہیں اللہ تبارک و تعالی سے دور کر رہی ہے، شیخ احمد تم اس سے رابطہ صرف اس حد تک رکھو جتنا رابطہ رکھنا تمہارا واجب مقدار میں ہے۔ لہٰذا یہاں آیت اللہ شیخ محمد بہاری ہمدانی حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے اس قول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جسے مرحوم کلینی نے اصول کافی کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 39 میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ آلہ السلام کے حواریون حضرت عیسیٰ سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا روح اللہ من نجالس اذن، اے روح اللہ ہمیں بتائیے کہ اب ہم کس کے ساتھ نشست و برخاست کریں، کس کے ساتھ معاشرت کریں، کس کے ساتھ میل جول رکھیں۔ در واقع یہ جملہ مرحوم بہاری ہمدانی کے جملے سے مناسبت رکھتا ہے، چونکہ مرحوم بہاری ہمدانی شیخ احمد کو وظیفہ دے رہے ہیں کہ اے شیخ احمد اپنے وجود سے غیر اللہ کا قلا کما کرو اور صرف اللہ کا رابطہ اپنے وجود میں لے کر آؤ، اللہ کی یاد کو اپنے وجود میں لے کر آؤ، اللہ کے ذکر کو اپنے وجود میں لے کر آؤ۔ تو اب در واقع حواریون بھی حضرت عیسیٰ سے ایک ایسا ہی سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے وجود میں اللہ کو جگہ دینی ہے، تو اے روح اللہ ہمیں بتائیے کہ ہم کس کے ساتھ پھر معاشرت کریں۔ بالآخر ہمارے بیوی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، ہم نے یہاں زندگی بسر کرنی ہے، تو یا روح اللہ فمن نجالس اذن، تو اب اس حالت میں ہم کس کے ساتھ نشست و برخاست کریں، کس سے رابطہ کریں، کس سے معاشرت کریں؟ تو قال حضرت عیسیٰ روح اللہ کہہ رہے ہیں من یذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جس کی ملاقات، جس کی رؤیت تمہیں اللہ کی یاد دلا دے تو تم ان افراد سے رابطے میں رہو، ان افراد سے معاشرت کرو۔ وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، اس شخص کا کلام تمہارے علم میں اضافہ کرے، ایسے فرد سے تم رابطہ کرو۔ وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور اس کا عمل دیکھ کر تمہاری آخرت کی طرف رغبت ایجاد ہو،
تو اے حواریو ایسے فرد سے رابطہ کرو۔ پس در واقع حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام در واقع اپنے حواریوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں معاشرے میں رہبانیت کا مشورہ نہیں دے رہا ہوں، میں تمہیں در واقع یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نشست و برخاست کرنا چاہتے ہو تو ایسے فرد کے ساتھ ملاقات کرو، معاشرت کرو کہ جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، جو گفتگو کرے تو اس کی گفتگو سے، اس کے کلام سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جب وہ عمل انجام دے تو اس کے عمل سے تمہارے وجود میں آخرت کی رغبت ایجاد ہو۔ تو ایسے فرد سے معاشرت کرنا اللہ سے دوری کرنے کا مصداق نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص سے معاشرت در واقع تمہارا اللہ سے رابطہ کرنا ہی ہے۔ پس ایسے شخص سے دوری کا مشورہ نہ تو مرحوم بہاری دے رہے ہیں اور نہ ہی حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو دیا تھا۔ پس اگر خلاصہ کیا جائے کہ اگر انسان اللہ کی طلب میں سچا ہے، اللہ کا طالب ہے، تو اسے آہستہ آہستہ اپنے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے انس کو ایجاد کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یاد ہے اس کا بصیرہ اپنے دل میں کرنا ہے۔ لہٰذا اس راہ میں جو بھی انسان کے کام آئے، انسان کو اس سے مدد لینی چاہیے، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ موجودات ہیں، چاہے وہ اشیاء ہیں۔ پس ان سے رابطہ کرنا، ان سے معاشرت کرنا اللہ سے منافات نہیں رکھتا ہے، پس یہ غیر اللہ کا مصداق نہیں ہے، یہ عین اللہ کی طرف توجہ دلانے والی ہستیاں ہیں، لہٰذا انسان ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ پس ان افراد سے محبت کرنا، ان افراد سے معاشرت کرنا در حقیقت اللہ سے محبت کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ کی طرف سفر کرنے کا مصداق ہے۔ اب یہاں اگر شیخ احمد دوبارہ مرحوم بہاری حمدانی سے سوال کرے کہ آپ نے یہ جو تمام باتیں اور یہ نصیحتیں مجھے کی ہیں، یہ تمام باتیں حق ہیں، یہ تمام نصیحتیں حق ہیں، لیکن مجھے جنی اور انسی شیطانوں نے گھیر رکھا ہے جو ہر وقت میرے دلوں میں وسواس ڈالتے ہیں، جو میرے کاموں میں رکاوٹ ایجاد کرتے ہیں، ان سے میں ایک دم کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتا ہوں، بالآخر میرا ان کے ساتھ کاروبار ہے، اگر میں ان سے کنارہ کشی اختیار کروں تو میرا کاروبار معطل ہو جائے گا، کاروبار میں مجھے نقصان ہوگا اور ایسا نقصان ہوگا جس کی توان میرے بس میں نہیں ہے۔ اگر میں معاشرت میں اپنے زوجہ اور اپنے عزیز و اقارب سے دوری اختیار کرتا ہوں تو ان سے دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں مجھے ایک ایسا نقصان ہوگا جس کا میں تلافی نہیں کر سکتا ہوں، جبران نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا ہم خود کی مینجمنٹ نہیں کر پائیں گے۔ اگر معاشرے سے ترک ہو جائیں، کٹ آف ہو جائیں، دور ہو جائیں تو اب ہمارے لیے یہ باتیں کہاں اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ پس آپ نے جو سلوکی وظائف دیے ہیں، یہ وظائف اپنی جگہ بہت اچھے ہیں، لیکن ہمارے جیسا دنیا دار انسان ان وظائف پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو آیت اللہ شیخ محمد بہاری حمدانی در واقع اس سوال کا خود بیان کر رہے ہیں اور پھر خود اسی سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جواب میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کو اچانک نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کام یہ انجام دینا شروع کر دیں اور دنیا سے متارکہ اختیار کریں، دوری اختیار کریں۔ ایک دم میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ واجبات پر عمل کریں، مستحبات کو جو ہے وہ انجام دیں، مکروہات، مباحات اور محرمات کو سب کو ترک کریں۔ تمام وہ افراد جو اہل دنیا یا ابناء دنیا ہیں سب سے متارکہ اختیار کریں۔ میں آپ کو ایک دم ان باتوں کا حکم نہیں دے رہا ہوں، بلکہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر انسان کی نگاہ میں اگر رکاوٹیں پہاڑ جتنی عظیم رکاوٹیں بھی ہوں تب بھی انسان کو یہاں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنی ان مشکلات پر اپنے وظائف کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان کو تدریجاً ان امور کو انجام دینا ہے، آہستہ آہستہ تدریجی طور پر انسان جہاں تک ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سفر کرے۔ انسان اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے، ایک ایسی موجود ہے کہ جو اگر تربیت کرنے پہ آ جائے تو وہ شاہین کی تدریجاً تربیت کر سکتی ہے، وہ باز کی تربیت کر سکتی ہے، وہ شیروں کی اور درندہ وحشی حیوانات کی تربیت کر کے انہیں رام کر سکتا ہے۔ تو ایھا الانسان، تم اپنی راہ میں انہیں رکاوٹیں تصور کرتے ہو۔ انسان تمہارے وجود میں اللہ نے ایک ایسی توانائی
توانائی، ایسی طاقت، ایسی استعداد رکھ دی ہے کہ تم اپنی تربیت کر سکتے ہو۔ ایک دم تمہیں ان تمام امور کو انجام دینے کا نہیں کہا جا رہا، بلکہ آہستہ آہستہ تم ان امور کو انجام دو۔ جس مقدار میں تمہارے وجود میں رمق باقی ہے تم آہستہ آہستہ تدریجاً ان امور کو انجام دو، لیکن یاد رکھو شیخ احمد، ہرگز تمہیں سستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے وظائف کو نہایت ہی طاقت اور قوت کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرو۔ شیخ احمد اس بات پر توجہ رکھو کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ایک شبر قدم بڑھاتے ہو، شبر یہ ہے یعنی ایک گٹھ، اور یہ حدیث میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں نقل کر چکا ہوں کہ یہاں حدیث میں بیان ہوتا ہے من تقرب الیہ شبرا، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ایک بالشت، ایک گٹھ میری طرف قدم بڑھاتا ہے، تقرب تو الیہ ذراع، تو میں اس کی جانب ایک ذراع پوری جو ہے وہ قدم بڑھاتا ہوں۔ پس ایک شبر کے بدلے میں اللہ پوری ایک ذراع قدم بڑھاتا ہے۔ ومن تقرب الیہ ذراعا، اور جو میری طرف ایک ذراع قدم بڑھاتا ہے، تقرب تو الیہ باء، میں اس کی پاس 8 جو گٹھے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ قدم بڑھاتا ہوں۔ اور اگر اس کی مقدار کو دیکھا جائے تو انسان کے اگر دونوں ہاتھ مشرق اور مغرب کی طرف پھیلا دیے جائیں تو جو فاصلہ درمیانی بنتا ہے اسے با کہتے ہیں۔ لہٰذا جو اللہ کی طرف ایک گٹھ قدم بڑھائے گا، اللہ اس کی جانب ذراع قدم بڑھائے گا۔ جو اللہ کی جانب ذراع قدم بڑھائے گا، اللہ مکمل آغوش کھول کر اس کو اپنی جو ہے وہ باہوں میں لے لے گا، یعنی اللہ اس کی جانب اتنا قدم بڑھائے گا۔ لہٰذا شیخ احمد تمہیں سستی کرنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں ان امور کو معمولی سمجھ کے انہیں نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اہمیت دو۔ اب یہاں مثال بھی دے رہے ہیں۔ مرحوم بہاری حمدانی کہتے ہیں کہ اے شیخ احمد، اگر تم رات کو سوئے اور صبح بیدار نہ ہو سکے اور تمہاری صبح قضا ہو گئی نماز فجر کی، اور تم بین طلوعین بیدار ہو گئے، متوجہ ہو گئے کہ تمہاری نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی ہے اور تمہیں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے، تو شیخ احمد یہاں پھر دوبارہ نہ سو جاؤ، بلکہ اٹھو اور طلوعین کے درمیان بیدار رہو اور خود کو خداوند متعال سے رابطے میں لے آؤ۔ اے شیخ احمد، اگر ایک فیض سے محروم ہو تو سستی کا مظاہرہ نہ کرو، دوسرے فیض میں فوراً قدم بڑھا لو اور فوراً وہاں سے اللہ کی اطاعت کی راہ میں داخل ہو جاؤ اور بین طلوعین بیدار رہو، چونکہ بین طلوعین بیدار رہنے کی خود ایک اپنی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پس سستی کو اپنے وجود سے زائل کرو، شیطانی وساوس پر توجہ نہ دو کہ شیطان کہتا ہے کہ اب نماز فجر تو قضا ہو ہی گئی ہے، اب مزید اگر 2-3 گھنٹے سو لوں گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، شیخ احمد اٹھو، اس وقت اٹھو اور بیدار ہو جاؤ اور اس وقت کو غنیمت شمار کرو اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم کرو۔ لہٰذا یہ وظیفہ کافی طولانی وظائف ہیں مرحوم شیخ بہاری حمدانی کے، جسے انہوں نے شیخ احمد کے لیے بیان کیا ہے کتاب تذکرۃ المتقین میں، اور یہاں اس کتاب در جستجو عرفان اسلامی کے حاشیے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرحوم شیخ بہاری حمدانی کے درجات کو بلند کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان کے تعلیم کردہ ان عرفانی وظائف اور نکات کو سمجھنے اور ان پر تدریجاً عمل کرنے کی سعادت نصیب کرے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔